اقوام متحدہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے چرچے، چینی ہم منصب بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ عامر بھائی سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس تقریر کی خاص بات کیا تھی۔ جی عامر بھائی، بڑی زبردست تقریر تھی، بڑا بڑا سراہا جا رہا ہے اس چیز کو، ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر اس تقریر کا انتظار سب کر رہے تھے، اور ان سے پہلے کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے تقریر کرنی تھی نیتن یاہو نے، اور ان کو جو پوری دنیا نے رسپانس دیا وہ بڑا زبردست تھا کہ اٹھ کر چلے گئے، اس کے باوجود کہ وہاں بیٹھے جو کرسی صدارت تھی وہاں سے بار بار کہا جاتا رہا کہ ان کی بات سنیں، وہ خود ہکا بکا ششدر رہ گئے جس وقت دنیا نے بائیکاٹ کیا۔ اور اس کے بعد یہ تقریر تھی شہباز شریف صاحب کی، اور شہباز شریف صاحب نے کیا خوبصورت پیرائے میں، کیا خوبصورت انداز میں بلیو نہیں کرتا تھا کہ چاچو جو ہیں، مریم کے چاچو جو ہیں وہ اتنا زبردست بولیں گے۔ کس روانی کے ساتھ انہوں نے پہلے عربی سے اپنی تقریر کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے انگریزی میں اسرائیل کے بھارت کے لتے لیے اور جس طرح جنگ مئی کا ذکر کیا، سب سننے والا تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی صحافتی زندگی کے اندر اپنے 28 سالہ اس کیریئر میں آج تک کسی وزیر اعظم کو اسمبلی میں یوں بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کوئی بولا ہو وزیر اعظم تو مجھے پتہ نہیں ہے جی۔ میں اپنے 28 سالہ دور کے اندر تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی تقریر کسی نے نہیں کی ہے۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ ایسی کیا خاص بات تھی کہ اس کو سراہا جا رہا ہے۔ صرف چینی وزیر اعظم کے ساتھ تو ایک تصویر آ گئی ہے جس میں انہوں نے سراہا ہے، لیکن پوری دنیا سے ستائش کی جا رہی ہے، اور اس کی ستائش آپ نے ٹی وی پر براہ راست بھی ملاحظہ فرمائی جب انہوں نے ذکر کیا بہت ساری چیزوں کا۔ اب انہوں نے ذکر کیا فلسطین میں ہونے والے مظالم کا، انہوں نے ذکر کیا بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملے کا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی ناک توڑ دی گئی۔ اچھا، میرے لیے یہ بڑا دلچسپ لفظ تھا کہ اس کا جو تھا وہ توڑ دیا گیا بھارت کا۔ ناک آپ کو پتہ ہے جسم کا سب سے بلند حصہ کون سا ہے؟ ناک ہے، اور جب ہم اپنا ناک زمین پر رکھتے ہیں تو اللہ کی وحدانیت کا کہتے ہیں کہ یہ ہے، یہ اصل میں غرور کی نشانی ہے۔ اور آپ نے کبھی جہازوں کی فارمیشن دیکھی ہے؟ وہ ہمیشہ ناک کی طرح سے بالکل ایسے ہوتی ہے۔ اور ایک اور ناک بہت مشہور ہے، وہ ایک جانور کا ناک ہوتا ہے جی، جو سونگ کر جو ہے بتاتا ہے۔ S-400 وہ ناک تھا جس کو تباہ کیا تھا پاکستان نے۔ اب آئیں اس طرف، پاکستان نے پہلے نہ صرف ان کے جہاز گرائے بلکہ اس کے بعد وہ سونگنے کی حس جو میزائل اور جہازوں کو سونگ سکتی تھی، S-400 کے نام سے اس کی تنصیب تھی، پاکستان نے اس کو گرایا۔ تو کل جو 7 جہازوں کا ذکر کیا اور ساتھ میں ناک کا ذکر کیا، وہ اس جانور کا ناک جو ہے وہ والا ناک تھا جو سونگنے کی حس رکھتا تھا۔ اس کو جب گرا لیا گیا تب جا کر بھارت امریکہ کے قدموں میں گیا تھا کہ ہمیں اس جنگ سے بچاؤ، اور اس کے بعد امریکہ آیا، اور انہوں نے کل شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ان کو نوبل پرائز دینے کی دوبارہ بات بھی کی کہ پاک بھارت جنگ رکھوا کر، لازمی بات ہے کروڑوں لوگوں کی جان جو ہے بالکل، جنگ وہ تو جنگ ہوتی جنگ تو جنگ ہے، اس میں یہ کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔ ہم بھی امن کے لیے کام کرتے ہیں۔ کل شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بھی یہی بات کی۔ انہوں نے ایک صحیح اسلامی سربراہ کے طور پر بات کی، اور پوری اسلامی دنیا کا جو ہے انہوں نے اس کو ساتھ لیا، اور اسی کانفیڈنس کا اظہار جو ہے انہوں نے کیا تھا۔ تو کل کی تقریر کے بعد چینی وزیر اعظم کی ملاقات، اور چینی وزیر اعظم کی ملاقات بنتی بھی تھی کیونکہ اس سے ایک روز قبل ہم امریکن جو صدر تھے ان کے ساتھ مل کر آئے تھے، تو اس کے بعد چینی وزیر اعظم کا ملنا عام محلہ ہے، کیونکہ چین ہمارے ساتھ کاند سانجھی ہو کہتے ہیں، کڑیاں سانجھیاں نے چین اور ہمارا بیرونی دنیا کی طرف سے ہم پر جب دباؤ آتا ہے تو کٹھے آتا ہے، چین پر بھی اور پاکستان پر، اگر کہیں سے ریلیکسیشن آتی ہے تو کٹھی آتی ہے۔ تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ایک اچھا پلیٹ فارم تھا جس کو پاکستان نے بڑے خوبصورت انداز میں استعمال کیا، اور یہ والا اجلاس جو ہے یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ہمیشہ بتایا جائے گا کہ ایک ایسا اجلاس تھا جس میں صرف پاکستان کو دیکھا جا رہا تھا۔ پچھلے سیشنز میں آپ نے دیکھا کہ پوری اسلامی دنیا کے سربراہان جو تھے وہ شہباز شریف صاحب کے ارد گرد جمع تھے، سب باہم مشورہ کر رہے تھے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسپیشلی وائٹ ہاؤس میں انوائٹ کیا، اور وہاں پر جو گفتگو ہوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ میں، اس میں بھی بہت سارے معاملات جو تھے جو کہ تجارت پہ تھے، جو کہ بین الاقوامی سیاست پہ تھے، اور
इसराइल और भारत की जो दूरंदाजियाँ हैं दूसरे ममालिक में, उस पर बात थी। दहशतगर्दी का ख़ात्मा था। अमेरिकन कंपनी को पाकिस्तान के अंदर दावत थी। ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी दावत दी गई कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक कामयाब सफारती दौरा रहा वज़ीर-ए-आज़म का और हमारे फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर का। इसमें हमने बहुत ज़्यादा गेन किया है। और वो जो ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस 2025 में हमने विन विन पोजीशन में रहे हैं हर तरफ से। तो ये विन विन पोजीशन जो है जारी रही, और उस विन विन पोजीशन का नतीजा ये है कि आज चाहे ब्राज़ील है, चाहे अर्जेंटाइन है, चाहे यूके है, चाहे अमेरिका है, चाहे फ्रांस है, चीन है, इस्लामी तमाम ममालिक बशमूल अरब, कतर, बहरीन, तमाम ममालिक जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को सर आँखों पर बिठा रहे हैं। और पाकिस्तान इस अपने स्टेटस को पहली मर्तबा इतने सालों के बाद जो है इंजॉय कर रहा है। तो इस तकरीर के बाद मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में इससे जामिया तकरीर नहीं हो सकती थी, इससे मुफस्सल तकरीर नहीं हो सकती थी, और इससे बेहतर तकरीर नहीं हो सकती थी। शहबाज शरीफ वाकई छा गए। मैं तो कहूँगा चाचू वेल डन कि आपने अक़वाम मुत्तहिदा में सही मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान का भी और फ़लस्तीन का भी, और इसकी मुझे बहुत खुशी है। बहुत शुक्रिया अहमद भाई जी। बिल्कुल चाचू वेल डन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पाकिस्तान का और फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस तकरीर के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। किस रवानी के साथ उन्होंने पहले अरबी से अपनी तकरीर का आगाज़ किया, फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से अंग्रेज़ी में इसराइल के भारत के लत्ते लिए और जिस तरह जंग मई का ज़िक्र किया, सब सुनने वाला था। और मेरा ख़्याल है कि मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी के अंदर अपने 28 साला इस कैरियर में आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म को असम्बली में यूँ बोलते हुए नहीं देखा है। टीवी पर बराह रास्त भी मुलाहिज़ा फरमाई जब उन्होंने ज़िक्र किया बहुत सारी चीज़ों का। अब उन्होंने ज़िक्र किया फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम का, उन्होंने ज़िक्र किया भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले का, और उसमें उन्होंने कहा कि उसकी नाक तोड़ दी गई है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशली वाइट हाउस में इनवाइट किया, और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई 1 घंटा 20 मिनट में, उसमें भी बहुत सारे मामला जो थे ना जो कि तजारत पे थे, जो कि बैनुल-अक़वामी सियासत पर थे, और इसराइल और भारत की जो दूरंदाजियाँ हैं दूसरे ममालिक में, उस पर बात थी। दहशतगर्दी का ख़ात्मा था। अमेरिकन कंपनी को पाकिस्तान के अंदर दावत थी। ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी दावत दी गई कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। और वो जो ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस 2025 में हमने विन विन पोजीशन में रहे हैं हर तरफ से। तो ये विन विन पोजीशन जो है जारी रही, और उस विन विन पोजीशन का नतीजा ये है कि आज चाहे ब्राज़ील है, चाहे अर्जेंटाइन है, चाहे यूके है, चाहे अमेरिका है, चाहे फ्रांस है, चीन है, इस्लामी तमाम ममालिक बशमूल अरब, कतर, बहरीन, तमाम ममालिक जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को सर आँखों पर बिठा रहे हैं।